السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرا نام ڈاکٹر طلحہ وقار ہے۔ میں نیورولوجسٹ ہوں اور راولپنڈی پاکستان میں پریکٹس کرتا ہوں۔ آپ لوگوں میں سے جو اس چینل کو فالو کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہیڈ ایکس ایک نیورولوجسٹ کی پریکٹس میں بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ ایک بہت بڑا نمبر پیشنٹس کا جو میں اپنے کلینکس میں دیکھتا ہوں وہ ہیڈ ایک کے پیشنٹس ہوتے ہیں۔ ان میں سے جو سب سے کامن ہیڈ ایکس ہیں وہ تو مائیگرینز ہیں اور ٹینشن ٹائپ ہیڈ ایکس ہیں۔ اس کے علاوہ جو لوگ اینکشیس اور ڈپریسڈ ہوتے ہیں ان کو بھی فریکوینٹلی ہیڈ ایکس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آج میں ایک ہیڈ ایک کی ٹائپ آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں جو کہ اتنی کامن تو نہیں ہے لیکن کافی زیادہ تکلیف دہ ہے، اور جب اس سے سامنا پڑ جائے مریض کا تو اس کو لازمی ہیلپ کی ضرورت پڑتی ہے۔ وہ ہیڈ ایکس ہیں لو پریشر ہیڈ ایکس۔ 3 میں سینیریوز آپ کے سامنے رکھوں گا جن میں لوگوں کو لو پریشر ہیڈ ایکس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پہلے تو میں یہ بتاتا چلوں کہ لو پریشر ہیڈ ایکس ہوتے کیا ہیں۔ زیادہ تر لوگ یہ سوچتے ہیں، اور میرے خیال میں ڈاکٹر بھی یہ سوچتے ہیں بہت سے، کہ ہیڈ ایک عموماً صرف سر کے اندر پریشر بڑھنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جیسے خدا نخواستہ اگر کسی کو برین ٹیومر ہو جائے یا کسی کو بلیڈنگ ہو جائے سر میں، یعنی کہ برین ہیمریج، یا کسی کو فالج ہو جائے ایسا جو کہ سویل کر رہا ہو سر کے اندر، تو اس کی وجہ سے سر درد ہوتا ہے۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ پریشر بڑھنے سے سر کے اندر ایک علامت سر کا درد، اس کے علاوہ وامٹنگ وغیرہ ہو سکتی ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اگر سر کے اندر کسی وجہ سے پریشر کم ہو جائے تو اس کی وجہ سے بھی سر درد ہو سکتا ہے۔ میں یہ ایکسپلین کروں گا کہ کیسے سر میں پریشر کم ہو سکتا ہے اور کیوں اس کی وجہ سے سر درد ہوتا ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ یہ جانتے ہوں گے کہ سر کے اندر ہمارا ایک تو دماغ ہے obviously، اس کے علاوہ جو دماغ ہے وہ ایک فلوئڈ کے اندر فلوٹ کر رہا ہے جسے ہم سیریبرو اسپائنل فلوئڈ کہتے ہیں۔ اس فلوئڈ کا فائدہ یہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہمیں سمجھ آتی ہے، یہ حکمت ہے اس کے پیچھے کہ دماغ ایک بہت ہی نازک قسم کی جیلی لائک سبسٹنس ہے، اور کیونکہ سر ادھر ادھر جھٹکے کبھی لگتے ہیں، کبھی بچے جو ہے نا گر جاتے ہیں، سر لگ جاتا ہے، جو مائنر انجریز ہوتی ہیں ان سے دماغ کو کچھ بھی چوٹ نہیں پہنچتی، کچھ نقصان نہیں ہوتا۔ ایک اس حفاظت کی وجہ وہ سیریبرو اسپائنل فلوئڈ ہے جس کے اندر ہمارا دماغ فلوٹ کر رہا ہوتا ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک پانی کے اندر اگر آپ جو انڈا اگر کسی گلاس کے اندر پھینک دیں، اگر بغیر پانی کے اس کو پھینکتے تو شاید وہ نیچے گرتے گرتے ٹوٹ جاتا، کریک ہو جاتا، لیکن پانی اپنی وسکوسٹی کی وجہ سے اس کو تیزی سے گرنے سے روکتا ہے، اور اس کا جو نیچے کی سرفیس پہ امپیکٹ ہوتا ہے اس کو ہلکا کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے انڈا شاید نہ ٹوٹے ایک گلاس کے اندر گرنے میں، یا ایون شاید بالٹی کے اندر بھی آپ اس کو نیچے پھینکیں تو وہ انڈا نہ ٹوٹے۔ اسی طرح دماغ کے اندر بھی وہ سیریبرو اسپائنل فلوئڈ اپنی بوینسی کی وجہ سے اس برین کو اندر اپنے فلوٹ کرانے کی وجہ سے برین کو حفاظت میں رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی فنکشن ہیں سیریبرو اسپائنل فلوئڈ کے، لیکن ہم اس میں فی الحال ٹاک میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اگر کسی وجہ سے وہ پانی لیک ہونا شروع ہو جائے تو وہ پریشر کم ہو جاتا ہے اس پانی کا، اور سر درد ایک علامت ہے جو پیش آتی ہے۔ سر درد کیوں ہوتا ہے؟ سر درد اس وجہ سے ہوتا ہے کہ جب پانی کم ہوتا ہے تو دماغ ان جھلیوں پہ جس میں وہ ریپڈ ہوتا ہے، جسے ہم میننجیز کہتے ہیں، ان کے اوپر سیگ کرتا ہے، ان کے اوپر پریشر ڈالتا ہے، اور ان جھلیوں کے اندر کیونکہ نروز ہوتی ہیں، نسیں ہوتی ہیں، تو ان جھلیوں پہ جو کھچاؤ پڑتا ہے وہ سر درد کی طرح محسوس ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں ہم ان وجوہات کی طرف جن میں یہ سیریبرو اسپائنل فلوئڈ لیک ہو کے سر کے اندر جو انٹرا سیریبرل یا انٹراکرینیل پریشر ہے اس کو کم کر دیتا ہے۔ ایک جو سب سے کامن سینیریو ہے جس سے ہماری بہنیں گزرتی ہیں جب کہ ان کو ڈیلیوری ہوتی ہے، خاص طور پہ اگر سی سیکشن ہوتا ہے تو ان کو ایپیڈیورل اینستھیزیا دیا جاتا ہے، یعنی کمر میں ٹیکا لگا کے بے ہوشی کا ڈاکٹر سن کر دیتا ہے ان کی ٹانگوں کو، اور اس سے ڈیلیوری کے دوران ان کا درد کم ہو جاتا ہے۔ ایون نارمل ڈیلیوریز میں بھی آج کل رواج ہو گیا ہے کہ ایپیڈیورل اینستھیزیا دیا جاتا ہے۔ تو کبھی کبھی جب وہ نیڈل ریموو کر دیتے ہیں اینستھیزیا کی، تو جس سیک میں، جس تھیلی میں ہمارا حرام مغز اور نسیں پڑی ہوتی ہیں، اس میں وہ جو چھوٹا سا باریک سا سوراخ ہوتا ہے ایک پنکچر کی طرح ایکٹ کرتا ہے، اور اس سے وہ سیریبرو اسپائنل فلوئڈ لیک کرتا رہتا ہے کچھ دیر تک، جس کی وجہ سے اسی طرح پانی ہمارے جو اسپائنل کارڈ کے ارد گرد اور دماغ کے ارد گرد کم ہو جاتا ہے اور لو پریشر ہو جاتا ہے، اور اسی طرح دماغ میننجیز کے اوپر دباؤ ڈالتا ہے اور سر درد کی کیفیت ہوتی ہے۔ عموماً یہ سر درد تبھی ہوتا ہے جب انسان
بیٹھا ہوا ہو. لیٹے ہوئے یہ نہیں ہوتا, اور یہ سائنٹیفکلی بھی اس کا سینس بنتا ہے کیونکہ گریوٹی ہمیں بیٹھے ہوئی پوزیشن میں زیادہ پل کرتی ہے اور میننجیز پہ دباؤ گریوٹی کی وجہ سے زیادہ ہوتا ہے. جب بندہ لیٹا ہوا ہوتا ہے تو اس سے وہ گریویٹیشنل پل کم ہو جاتا ہے اور سر درد بھی چلا جاتا ہے. تو اگر ڈیلیوری کے بعد آپ کی گھر کی کوئی خواتین کو سر درد ہو, خاص طور پہ بیٹھنے کے ساتھ ہو, تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ یہ لو پریشر ہیڈ ایک ہو سکتا ہے. دوسری سچویشن جس میں لو پریشر ہیڈ ایک ہو سکتا ہے وہ عموماً ہماری اسپیشلٹی سے ریلیٹڈ ہے. جب ہم کچھ پیشنٹس کا لمبر پنکچر کرتے ہیں, یعنی کمر میں نیڈل پاس کر کے اس پانی کو سیریبروسپائنل فلوئڈ کو ٹیسٹ کے لیے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں, تو خاص طور پہ ینگ لوگوں میں اور عموماً خواتین میں اس نیڈل کے نکالنے کے بعد وہ چھوٹا سا پنکچر رہ جاتا ہے, سوراخ رہ جاتا ہے, جس سے سیریبروسپائنل فلوئڈ کچھ عرصے تک لیک کرتا رہتا ہے, اور اسی طرح کا بیٹھنے سے, کھڑے ہونے سے سر درد ہو جاتا ہے, جو کبھی کبھی بہت شدید ہو سکتا ہے, جس کے ساتھ وامٹنگ وغیرہ بھی ہو سکتی ہے. تیسرا سچویشن جس میں لو پریشر ہیڈ ایک ہو سکتا ہے وہ کافی ان کامن ہے, اور میں یہ کہوں گا کہ پچھلے 15 سالوں میں میں نے شاید 1 یا 2 دفعہ ہی ہو جس میں اس طرح کی سچویشن کے پیشنٹس دیکھے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں اسپونٹینیس سی ایس ایف لیک. بغیر کسی چوٹ کے کہیں سے اسپائنل فلوئڈ, سیریبروسپائنل فلوئڈ لیک کرنا شروع ہو جاتا ہے, وہ چاہے ناک کے اوپر کی جگہ سے ہو یا کمر میں کسی جگہ سے ہو, اور اسی لیکنگ کی وجہ سے سی ایس ایف کا پریشر لو ہو جاتا ہے اور ویسا ہی سر درد ہوتا ہے جسے ہم لو پریشر ہیڈ ایک کہتے ہیں. یہ 3 کامن سچویشنز ہوئیں, اور بھی ہو سکتی ہیں, جیسے کہ اگر کسی کی بیک سرجری ہوئی ہو اس کے بعد سی ایس ایف لیک ہو رہا ہو, یا اگر کسی کی برین سرجری ہوئی ہو اس کے بعد سی ایس ایف لیک کر رہا ہو. ان سب کے ساتھ بھی لو پریشر ہیڈ ایک ہو سکتا ہے. اب ہم آتے ہیں اس چیز کی طرف کہ کیسے یہ ڈائگنوز کیا جائے کہ یہ لو پریشر ہیڈ ایک ہے, کیسے نیورولوجسٹ یا نیورو سرجن یہ ڈائگنوز کرتے ہیں. تو اس کا سمپل سا جواب یہی ہے کہ یہ کلینکل ججمنٹ ہے. مریض کی ہسٹری سن کے اور معائنہ کر کے ایک ڈاکٹر یہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ کوئی اور ٹائپ کا سر درد نہیں بلکہ لو پریشر ہیڈ ایک ہے. اور اگر ضروری ہو تو کوئی سر کی تصویر یا حرام مغز کی تصویر, ایم آر آئی یا سی ٹی اسکین کرایا جا سکتا ہے اپنی سسپیشن کو کنفرم کرنے کے لیے, اور جو آلٹرنیٹ ہائپوتھیسز ہیں یا کوئی اور وجوہات ہو سکتی ہیں ان کو رول آؤٹ کرنے کے لیے. عموماً جب یہ بھی کام ہو جائے تو اگلا چیلنج ڈاکٹر کے لیے یہ آتا ہے کہ کس طرح لو پریشر ہیڈ ایکس کو بہتر کیا جائے. تو اس کا جواب 3 لیولز پہ میں دوں گا. نمبر 1, بہت سی دفعہ لو پریشر ہیڈ ایک خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے, یعنی جہاں سے بھی وہ سی ایس ایف لیک کر رہا ہوتا ہے, جیسے نیچے کی کمر میں جہاں پہ جس تھیلی میں, جس سیک میں حرام مغز اور نسیں ہوتی ہیں, وہ آٹومیٹکلی پنکچر سیل ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جسم میں ایسے سسٹمز رکھے ہیں کہ جس میں ہیلنگ کا ماحول بنتا ہے, اور اس سے وہ پنکچر بند ہو جانے سے سی ایس ایف لیک بند ہو جاتا ہے اور لو پریشر ختم ہو جاتا ہے. تو پہلا تو ہوا اسپونٹینیس ہیلنگ. جو دوسری سچویشن ہے اس میں ہم پیشنٹ کو انکریج کرتے ہیں فلوئڈز لینے, یعنی پانی پینے کا انکریج کرتے ہیں, یا ان کو کہتے ہیں کہ وہ کوئی کیفینیٹڈ ڈرنکس لیں, جیسے چائے, کافی, یا جو یہ کلرڈ سوڈا وغیرہ, کوک, پیپسی وغیرہ ہوتے ہیں, اس طرح کی چیزیں, اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے زیادہ فلوئڈ لینے سے. اس کے علاوہ ہم ان کو کہتے ہیں کہ وہ کوئی نمکین غذا لیں, یعنی کہ جیسے نمکین چپس وغیرہ لیں, یا کوئی نمک پارے, یا کوئی بھی نمک کی چیز, یا ایک چٹکی نمک کی جو ہے نا زبان پہ رکھ لیں. اس سے بھی بہت دفعہ فائدہ ہوتا ہے ایسے پیشنٹس کو. اور پین کے لیے میں عموماً ان کو, جیسے یہ پیناڈول ایکسٹرا وغیرہ اوور دا کاؤنٹر ڈرگز ہیں, ان میں پیراسیٹامول اور کیفین ہوتے ہیں, ان سے بھی فائدہ ہوتا ہے, کافی ریلیف ملتا ہے پیشنٹ کو اس طرح کے ہیڈ ایک میں. اور جب تک وہ دوسرے تیسرے دن تک ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے شفا نہیں ملتی, اسپونٹینیس ہیلنگ نہیں ہو جاتی اس لیک کی, تو تب تک وہ ذرا کمفرٹیبل رہتے ہیں, کیونکہ کافی پینفل ہو سکتا ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک نئی جو عورت ماں بنی ہے اس کو اس طرح کا سر درد ہو رہا ہو, تو ظاہری بات ہے ان کو بچے کو فیڈ بھی کرانا ہے, اس کے لیے کبھی کبھی بیٹھنا پڑ سکتا ہے, تو کافی تکلیف دہ ہو جاتا ہے ان کے لیے یہ مرحلہ. جو تیسری سچویشن, اس پہ ہم تب آتے ہیں جب کہ باوجود ان کنزرویٹو میجرز کے, یعنی پانی زیادہ پینے کے, نمکین چیزیں کھانے کے, کیفینیٹڈ ڈرنکس لینے کے, یا پیراسیٹامول وغیرہ لینے کے باوجود بھی اگر مسئلہ ٹھیک نہ ہو, تو تھرڈ طریقہ اس کو علاج کرنے کا, اس پنکچر کو سیل کرنے کا, یہ ہے کہ ہم پیشنٹ کو بے ہوشی یعنی اینستھیزیا کے ڈاکٹرز کے پاس بھیجتے ہیں ایک پروسیجر کے لیے جس کو بلڈ پیچ کہتے ہیں. عام زبان میں اگر سمجھانا ہو تو بلڈ پیچ انسان کا اپنا بلڈ لے کے تقریباً 20 ml, اس کو ریڑھ کی ہڈی میں جس جگہ سے عموماً ہم وہ لمبر پنکچر لیتے ہیں وہیں
پہ اس نیڈل کو وہ اینستھیزیا کے ڈاکٹر 20 ml بلڈ کو انجیکٹ کر دیتے ہیں، اور بلڈ میں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کلاٹنگ کی ایبلٹی ہوتی ہے، تو وہ اس جگہ پہ جا کے وہ ڈفرینٹ ایریاز میں کلاٹ کر کے اس پنکچر کو جہاں سے سیریبروسپائنل فلوئڈ لیک کر رہا ہوتا ہے سیل کر دیتا ہے، اور اس سے وہ پریشر دوبارہ سے بحال ہو جاتا ہے، نارمل کی طرف آ جاتا ہے، اور مریض صحت یاب ہو جاتا ہے۔ یہ میں بتاتا چلوں کہ جو بلڈ پیچ ہے وہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، یہ ایک اسپیشل سکل ہے جو عموماً اینستھیزیا کے ڈاکٹرز کے پاس ہوتی ہے، اس کے لیے ان کو ٹریننگ کرنی پڑتی ہے، اور ہر ڈاکٹر یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو میں بالکل اپنے جو ڈاکٹر کولیگز ہیں میں ان کو یہ انکریج نہیں کروں گا کہ وہ خود سے کوئی ایسا پروسیجر کریں اگر ان کی پہلے سے ٹریننگ نہ ہو تو۔ اور کبھی کبھی اتنا ریزسٹنٹ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ کے بلڈ پیچ سے ٹھیک نہیں ہوتا ہے اور ریپیٹ کرنا پڑتا ہے بلڈ پیچ، اور بہت ہی ایکسٹریم کیسز میں یہ ایک بونس پوائنٹ ہے کہ اگر ٹھیک نہ ہو رہا ہو پھر بھی، تو پھر ہو سکتا ہے کہ ہمیں اپنے نیورو سرجیکل کولیگز کو، نیورو سرجن کو انوالو کرنا پڑے تاکہ وہ لوکیٹ کریں کہ کہاں سے یہ سیریبروسپائنل فلوئڈ لیک کر رہا ہے، اور اس کو پھر وہ سیل کریں، جا کے کسی چیز سے اس کو کور کریں اور اس مسئلے سے مریض کو نکالیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس انفارمیشن کے ساتھ آپ اپنے ارد گرد کے پیاروں کی اور لوگوں کی مدد کر سکیں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کی نالج اور اویئرنیس میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔